ہر دور میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو انسانوں کی اصلاح کے لیے چنا، تو ویسے ہی تاریخ 6 دسمبر 1680 عیسوی میں اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت عبداللہ اچ شریف میں اللہ نے اپنے خاص بندے حضرت عبداللہ شاہ کے نور کو پیدا کر دیا، جن کو آج زمانہ بابا بلے شاہ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت شاہ محمد درویش اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام بی بی فاطمہ تھا۔ آپ کی ولادت سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت محمد درویش بخارا سے ہجرت کر کے اچھ میں رہنے لگے، تبھی آپ کو بخاری سید کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد عربی اور فارسی پہ عبور رکھتے تھے، لیکن وہاں بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر چلاتے تھے، تبھی آپ نے ہجرت کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر آپ اچھ سے ملکوال اور ملکوال سے پانڈو کے لیے آ گئے، اور یوں ہجرت کے ساتھ ہی آپ بڑے ہونے لگے۔ جیسے کہ آپ کے والد دین کے عالم اور عربی اور فارسی پہ عبور رکھتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے سید سمجھ کے، عالم دین سمجھ کے آپ سے گزارش کی کہ آپ سید ہیں اور عالم دین ہیں، ہمیں اپنے علم سے فیضیاب کریں، اور یوں بابا بلے شاہ کے والد وہاں کی مسجد کے پیش امام بن گئے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے اور ان کو اللہ کا دین سمجھانے لگے۔ تو بس بلے شاہ اپنے والد کے ساتھ دین کا علم بھی سیکھتے اور ساتھ ہی ساتھ جو گاؤں دیہات کی بکریاں بھینسیں ہوتی ان کو بھی سنبھالتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ نے محنت کے دامن کو تھامے رکھا اور اکثر کافی دیر ایک جگہ بیٹھ کر مسلسل سوچا کرتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، میری خلقت کا اصل کیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سے 9 سال تک ہی تھی کہ آپ بکریوں کو گھاس کھلانے کے لیے باہر گئے، تو ساتھ والے کھیت کی گھاس آپ کی بکریاں بھینسیں جو لوگوں نے آپ کو سنبھالنے کو دی تھیں وہ کھانے لگی۔ اتنی دیر میں اس کھیت کا مالک آ پہنچا اور چیخ کر آپ کی توہین کرنے لگا۔ بابا بلے شاہ آسمان کی طرف دیکھ کے یہ فرمانے لگے کہ اللہ نے ہم سادات کو کبھی رسوا نہیں کیا، جا دیکھ تیری گھاس ویسے کی ویسی ہے۔ وہ جیسے ہی دیکھے کہ اس کی گھاس یعنی کھیت ویسے کا ویسا سلامت ہے، وہ قدموں پہ گر گیا، اور یوں آپ کے معرفت کے سفر کا غریبوں اور مسکینوں سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ جو انسان بے علم ہوتا تھا آپ ان کو بے علم ہونے کا احساس نہیں دلاتے تھے۔ آپ کا نام عبداللہ تھا، لیکن وہاں جو یتیم بچے ہوتے تھے ان کو عبداللہ شاہ کہنے میں دقت ہوتی تھی، تو وہ آپ کو عبداللہ شاہ کے بجائے بلہ شاہ، جو انہیں کہنے میں آسان لگتا تھا، وہ کہتے تھے۔ آپ ان کی معصومیت کو دیکھ کر اپنے نام بلہ شاہ پر ہی راضی رہے، اور اس طرح عبداللہ شاہ سے آپ کا نام بلہ شاہ پڑ گیا۔ اور جب وہ لوگ کوئی چیز آپ کی طرف بھیجتے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ عبداللہ شاہ کو دے دو، وہ کہتے تھے کہ بلہ شاہ کو دے دو، اور یوں آپ کا اسم سب سے منفرد ہو کر بابا بلے شاہ بننے لگا۔ بس ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا تو آپ کے بابا نے آپ کو بلایا اور فرمانے لگے، اے میرے بیٹے، جو علم میرے پاس تھا وہ میں نے سب تمہیں سکھا دیا۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ تم کشور چلے جاؤ اور اپنے علم کو بڑھاؤ، کیونکہ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ بس آپ کشور آ کے اپنے آپ کو علم میں اور بھی مصروف کر دیا۔ آپ کے استادوں میں علامہ غلام مرتضیٰ اور مولانا معین الدین تھے۔ آپ کے علم کی تڑپ کی شدت یہ تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ طالب علم کی حیثیت سے معلم تک آ پہنچے اور اسی مدرسے میں لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک تخت زمین پہ آتا ہے اور اس پہ ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اے بلے شاہ، تمہارا فیض یہاں نہیں ہے، بلکہ تمہیں جو فیض ملے گا وہ حضرت شاہ عنایت کے پاس تمہیں ملے گا۔ تو آپ حضرت شاہ عنایت کو ڈھونڈنے لگے، مدرسے کو چھوڑ دیا اور تلاشتے آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھیتی کر رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، چہرے پر مٹی۔ آپ جیسے ہی قریب آئے تو آپ کو آپ کی منزل مل گئی۔ شاہ عنایت نے جیسے ہی آپ کے چہرے کو دیکھا تو فرمانے لگے، میں وہ بچہ دیکھ رہا ہوں
جس کو لوگ بلے شاہ کہہ کے بلاتے تھے اور وہ اس نام سے راضی تھا۔ تو بس جیسے ہی آپ نے یہ سنا آپ قدموں میں گر گئے اور فرمانے لگے، ہاں میرے مرشد، میں وہی عبداللہ ہوں جس کو یتیم بچے بلہ شاہ کہتے تھے۔ اور یوں آپ ایک مرید کی حیثیت سے اپنے مرشد شاہ عنایت کے پاس رہنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں، بلہ شو میاندہ مینو عنایت تے بوئے، جس پہنائے چولے مینو ثابت تے سوئے۔ بس حضرت شاہ عنایت جس اخلاق سے لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے، بابا بلے شاہ ان سے کافی متاثر ہوئے، یعنی یہاں تک کہ اپنا گھر وطن سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ تصوف کو سمجھنے کے لیے کسی زندہ پیر کا ہونا ضروری ہے، کسی زندہ ولی کامل کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے زندگی کی حقیقت میرے مرشد شاہ عنایت نے سمجھائی۔ آپ کے عشق کی مثال ایسی تھی جیسی مولانا رومی اور شاہ شمس تبریز سے عشق کیا کرتے تھے، ویسے ہی آپ حضرت شاہ عنایت سے بے انتہا مودت یعنی محبت کیا کرتے تھے۔ جیسے لوگ مولانا رومی کو تانے مارتے تھے کہ تم اس فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے کو کیوں اتنا عزیز سمجھتے ہو، عالم دین ہو، ویسے ہی بابا بلے شاہ کو لوگ کہتے تھے کہ تم تو عالم دین ہو، پھر اس پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے فقیر کو کیوں اتنا محترم سمجھتے ہو۔ یہی تانے، یہی عشق آپ کے اندر درد پیدا کرتا گیا، اور اسی درد سے آپ کے الفاظ اور بھی گہرے ہوتے گئے، اور یوں آپ کے الفاظ دل کو چھونے لگے، اور آپ نے اپنے الفاظ اشعار سے لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کر دی۔ آپ اکثر جب بھی اپنے اشعار لکھتے تھے تو اپنے بچپن کے ان غریب دوستوں کو یاد کرتے تھے جو آپ کو بلے شاہ کے نام سے پکارتے تھے۔ تبھی آپ نے اپنے اشعار میں جب بھی اپنا ذکر کیا تو ان یتیم اور مساکین کو تصور میں لے کے بلے شاہ تحریر کر دیا۔ آپ کے مرشد حضرت شاہ عنایت فرماتے تھے، اے بلے شاہ، تیرے اشعار میں اللہ نے دنیا کو سمجھنے کی جھلک رکھی ہے۔ جو تیرے اشعار سمجھ جائے گا وہ اس دنیا کو بھی سمجھ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رفدہ کھوج کھڑا نہ لبا سجدے کر کر ہارے۔ ارے رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونو ملسی یہرا اپنے نفس نو مارے۔ آپ کے اشعار ہند و سندھ میں بچے بچے بڑے بڑے کہنے لگے، اپنی محفلوں میں گنگنانے لگے، اور یوں رفتہ رفتہ آپ کی شخصیت سب سے الگ نظر آنے لگی۔ آپ فرماتے تھے کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ بھی ڈھیدا، ایک بھی بندے دا دل نہ ڈھا، رب دلاں وچ رہندا۔ آپ کے الفاظ میں غیرت الوجود جھلکتا تھا۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے۔ جس طرح کپڑا کسی بھی رنگ کا، کسی بھی نسل کا ہو لیکن اس کا وجود کپاس ہے، ویسے ہی انسان کے چہرے الگ الگ ہیں لیکن ان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، اور یہی بات وقت کے عالم دین کو پسند نہیں آتی تھی، اور آپ پہ دن و دن سختیاں برتی جانے لگیں۔ جب آپ کے استاد کا وصال ہوا تو آپ اور تنہا ہو گئے، اور آپ کے الفاظ میں اور بھی درد پیدا ہو گیا۔ آپ اپنے الفاظ سے، اپنے کمال سے زمانے کو بیدار کرنے کا عزم اٹھا چکے۔ ایک طرف آپ کا حق کہنا تھا اور دوسری طرف اس وقت کے علماء دین کا آپ پہ فتوے لگانا تھا۔ سب اکو رنگ کپاہیدہ، آپو اپنے نام جتاواں، وکھو وکی چاہیدہ۔ آپ بار بار پنڈتوں، مولاناؤں اور جو مذہب کے ٹھیکیدار بن کے لوگوں کو الجھاتے تھے ان سے یہ کہتے تھے کہ اصل درز اخلاق کا ہے، احترام کا ہے، پیار کا ہے۔ اگر تمہاری لفظوں سے انسان کو پیار نہیں ملتا، مطلب اگر تمہارے لفظوں سے انسان کو پیار نہیں ملتا تو تمہارے سجدے، تمہاری پوجا اللہ کے نزدیک، بھگوان کے نزدیک محترم نہیں۔ بس یہی اعتراض تھا کہ لوگوں نے بابا بلے شاہ کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور آپ کے کلام اور اشعار پر پابندی لگ گئی، لیکن آپ نے اپنے کلام کو نہیں روکا اور ایسے ہی انسانوں کو محبت کا درس دیتے رہے۔ آپ کی عمر مبارک
جب 59 سال تک آپ پہنچی تو نادر شاہ نے لاہور پہ حملہ کر دیا۔ حملے کے بعد نادر شاہ نے کہا میں لاہور سے تب چھوڑوں گا، لاہور کو تب چھوڑوں گا جب مجھے 20 لاکھ دیے جائیں گے۔ نواب زکریا خان کو دینا پڑا۔ بابا بلے شاہ کی عمر 66 سال ہوئی تو سکھ اور لاہور کے یار خان کے بیچ میں لڑائی ہو گئی۔ 700 سکھ مارے گئے اور 3000 سکھ قیدی ہو گئے۔ بابا بلے شاہ اپنے کردار، اپنے الفاظ سے لوگوں کو ایک دوسرے سے پیار کرنے کے لیے بار بار کہتے رہے کہ انسان ذات، مذہب، دھرم سے اونچا اٹھ کے انسان بننے کی کوشش کرے اور انسان سے پیار کرے۔ آپ کی عمر مبارک جب 77 سال تک آ پہنچی تو آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے یہ فرمانے لگے کہ میں جانے والا ہوں۔ آپ کے مرید رونے لگے کہ بابا آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میرا اصل تمہارے ساتھ ہوگا۔ بھلا ہویا میرا چرخا ٹوٹا، میری جند عجاب ہو چھٹی، میں یہیں رہوں گا، میرا نام قائم رہے گا، لیکن تمہارے اس جسم میں، آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں کہ مجھے دیکھ پاؤ۔ بس یہ کہتے کہتے آپ دارالفنا سے دارالوقا کی طرف کوچ کر گئے۔ آپ کی رحلت کے بعد وہاں کے مولویوں نے یہ فتویٰ لگایا کہ بلہ کافر ہے، اس کی لاش جلا دو۔ وہ جو بابا بلے شاہ کے مرید تھے وہ آپ کا جنازہ لے کے ادھر ادھر تدفین کرنے کے لیے فکر مند تھے کہ بابا بلے شاہ کو کہاں تدفین کریں۔ وہاں کے مولویوں نے سختی سے کہہ رکھا تھا کہ بلے شاہ کو کوئی بھی شہر میں تدفین نہیں ہونے دے گا، تو بس ان مریدوں نے شہر کے باہر آپ کے جسم مبارک کو تدفین کر دیا۔ 1757 میں آپ کا وصال ہونے کے بعد آپ کے کلام پڑھنے والے دور دور سے آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اور یوں آپ کی قبر مبارک ایک دربار کی شکل بننے لگی۔ جو آپ کے صدقے اللہ سے دعا مانگے ان کی دعائیں پوری ہونے لگی۔ جو لوگ آپ کو کافر کہتے تھے ان کا آج نام و نشان تک نہیں ہے، لیکن آج بھی بابا بلے شاہ کا نام سینوں میں دھڑکتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی ویڈیو؟ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے کہ ہمارے نیو اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتے رہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔